شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اور دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ ناظرین، انسان کا لائف کے اندر جو اکثر و بیشتر گلہ ہوتا ہے، جو شکوہ ہوتا ہے، ویسے تو گلہ شکوہ کرنا نہ ہی کوئی مناسب بات ہوتی ہے، اور قرآن میں بارہا اللہ پاک نے فرمایا ہے، حکم دیا ہے کہ جو صبر کرے گا اسے بہت زیادہ نوازا جائے گا۔ لیکن ہم لائف میں دیکھتے ہیں، عام روٹین ہے کہ انسان گلے شکوے کرتا ہے۔ فار ایگزامپل کسی نے ڈگری کر لی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اسے ڈگری کے موافق جاب نہیں ملی۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے بہت بڑا بزنس کیا ہے اور جتنا بڑا بزنس کیا ہے اس کے مطابق اس کو ارننگ نہیں ہو رہی۔ جتنی زیادہ اس نے سفر کیا ہے، اسٹرگل کیا ہے، اتنی کامیابی نہیں ملی، کم ملی ہے۔ وہ اس چیز کا انسان اکثر جو ہے وہ گلہ کرتا نظر آتا ہے۔ اب اس کا یہ جو میٹر ہے، یہ سورۃ نجم کی آیت نمبر 39 سے 42 تک کا اگر ہم ترجمہ پڑھیں، ٹرانسلیٹ دیکھیں، تو ہمیں ان چیزوں کا جواب بخوبی مل جاتا ہے۔ دیکھیں، کچھ چیزیں انسان کے لیے اللہ پاک کی طرف سے امتحان بھی ہوتی ہیں، آزمائش بھی ہوتی ہیں، لیکن لائف کے اندر جو میکسیمم واقعات ہوتے ہیں، جو ہماری عام لائف ہوتی ہے، زندگی کے ساتھ جڑے میٹر ہوتے ہیں، ان کا جواب ہمیں بخوبی مل سکتا ہے۔ کہ کسی نے کوئی، ہم دیکھتے ہیں یونیورسٹیز کے اندر آج کل جدید تعلیم کا ایک دور ہے، جدید کہہ لیں یا سائنسی کہہ لیں، کیونکہ جدید انسان کے لیے وہی تعلیم ہے جو اسے فائدہ دیتی ہے، جو اس کی ضروریات کو پورا کرتی ہے۔ تو اس کے لیے سب سے بہترین جو علم کا ذریعہ ہے، جو آگاہی کا، تربیت کا، حصول علم کے لیے، نجات کے لیے، ایمان کے لیے، وہ سب سے بہترین اللہ پاک نے قرآن کو ہمارے لیے بنایا ہے، ہمارے لیے اتارا ہے، ہماری ہدایت کے لیے، تاکہ ہم اس سے فلاح پا سکیں۔ اب جب بات ہو رہی تھی کہ آج کل پڑھائی کا ایک زور چل رہا ہے، کمپٹیشن چل رہا ہے، لوگ بی ایس کرتے ہیں، آنر ماسٹرز کرتے ہیں، ایم فل کرتے ہیں، پی ایچ ڈی کرتے ہیں، مختلف ریسرچز کرتے ہیں، لیکن مارکیٹ کے اندر کوئی خاص ڈیمانڈ بن نہیں پا رہی ہوتی، جس کے ہم دیکھ رہے ہیں نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ مارکیٹ کے اندر چند لوگوں کے ہاتھ میں وسائل جا رہے ہیں اور میکسیمم لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہیں۔ اب سورۃ نجم کے اندر آیت نمبر 39 سے 42 تک اللہ پاک پہلے فرماتا ہے کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے۔ اب ایک بات تو طے ہو گئی، دیکھیں، اگر کوئی ریاضی دان ہے، کیمسٹری دان ہے، بایو سائنس سے ریلیٹڈ ہے، یا آرٹس کا کوئی بھی سبجیکٹ ہے، وہ وکیل ہے، صحافی ہے، تو اسے وہی ملے گا۔ اگر وہ کسی چیز کے بارے میں ریسرچ کر رہا ہے تو اسے وہی حاصل ہوگا جس کے لیے وہ محنت کر رہا ہے۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا، میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی صحافی ہے تو اس کی جو صحافت کی اسپیشلائزیشن ہے، جس طرح ڈاکٹرز کی اسپیشلائزیشنز ہوتی ہیں، اب کوئی اگر ڈاکٹر ہے، اس نے ناک کان گلے کے اندر اسپیشلائزیشن کی ہے، تو وہ کبھی بھی گردے، مثانے، جگر، کڈنیز، ان چیزوں کے اندر جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا علاج میں۔ وہ اسی فیلڈ کے اندر ہوگا جس کے اندر اس کی اسپیشلائزیشن ہے۔ بالکل اسی طرح ایک شخص اگر بزنس مین ہے تو وہ پروفیشنل لائف کے اندر کامیاب نہیں ہو سکے گا، جاب کے اندر نہیں ہو سکے گا۔ پہلے تو آپ پہچانیں کہ آپ کر کیا سکتے ہیں، آپ نے کیا کیا ہے، آپ کی ڈائریکشن کیا ہے، پھر آپ اس ڈائریکشن کے اندر محنت کریں گے تو آپ کو صلہ ملے گا۔ اب اس آیت کے پہلا جو ہے 39، اس میں یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے۔ اب دوسری آیت میں آگے اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ کہ اس کی محنت کا جائزہ لیا جائے گا، یعنی کہ انالیسس کیا جائے گا۔ جس طرح اسکول کے بچے ہوم ورک کرتے ہیں نا، پھر اگلے دن ٹیچر جاتا ہے، وہ ٹیچر کو چیک کرواتے ہیں، تو پھر بچے نے کوشش تو کی ہوتی ہے ہوم ورک۔ کون ہے جو یہ چاہے گا اسٹوڈنٹ کہ اس کی انسلٹ ہو، پٹائی ہو؟ چھوٹے بچوں کی پٹائی بھی ہو جاتی ہے، بڑوں کی ذرا نہیں ہوتی، صرف انسلٹ ہوتی ہے یونیورسٹی لیول پہ، کالج لیول پہ۔ تو کون چاہے گا کہ اس کی پٹائی ہو؟ اب جو ہوم ورک کیا ہے اس کے اندر صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ ہوم ورک کر کے لے گئے، آپ کی لائنز چیک کی جاتی ہیں، سنٹینس چیک کیا جاتا ہے، ورڈنگ چیک کی جاتی ہے، کریکشن چیک کی جاتی ہے۔ تمام چیزیں چیک کرنے کے بعد ٹیچر سمپل اسے پاس کر دیتا ہے یا گڈ اور سٹار دیتا ہے آپ کو۔
اب اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے، اور آگے فرمایا ہے کہ یہ کہ اس کی محنت کا جائزہ لیا جائے گا، یعنی کہ چیک کیا جائے گا کتنی خلوص کے ساتھ محنت کی ہے۔ جتنے خلوص کے ساتھ آپ محنت کریں گے، اپنا کام کریں گے، آپ کو اتنا زیادہ اور بھرپور اجر عطا کیا جائے گا۔ دیکھیں، دنیا کے اندر محنت کرنے والا آپ کو کبھی بھی انسان گلہ کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ جو محنت کا عادی ہے، جو محنت کرتا ہے، اس انسان کو آپ کبھی نہیں دیکھیں۔ ہمیشہ آپ ان لوگوں کو گلہ شکوہ کرتے ہوئے جو بے صبرے ہوں گے، جو چاہتے ہیں کہ ابھی انہوں نے کوئی تھوڑی بہت سٹرگل کیا ہے تو فوری سے کوئی خزانہ کھل جائے، ان کے ہاتھ لگ جائے اور وارے نیارے ہو جائیں۔ پھر آگے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ پھر اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ایک یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے۔ سیکنڈ، اس کی محنت کا جائزہ لیا جائے گا، اس کے کام کو، اس کی نیت کو، اس کے خلوص کو چیک کیا جائے گا، پھر اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ اللہ پاک فرما رہا ہے۔ اللہ پاک نے فرما دیا کہ پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، تو پھر پورا پورا ہی بدلہ ملے گا۔ اب آپ نے اپنی لائف کو خود سے انالیسس کرنا ہے، اپنا احتساب آپ نے خود کرنا ہے۔ آپ آج تک ناکام کیوں ہیں؟ آج تک کامیابی کیوں نہیں ملی؟ کتنے خلوص کے ساتھ پہلے تو اپنی فیلڈ کو سلیکٹ کیا، پھر کتنے خلوص کے ساتھ نیت باندھ کے اس کا آغاز کیا، پھر کتنے خلوص کے ساتھ اس کے اوپر محنت کی، کتنی ایمانداری کے ساتھ، کتنی دیانتداری کے ساتھ۔ ہمارے ہاں ایک عام رواج ہے کہ فراڈ اور دھوکہ بہت عام ہو گیا ہے، حتیٰ کہ ریلیشنز کے اندر بھی، بزنس کے اندر، تعلیم کے اندر، اپنے رشتوں کے اندر، ماں باپ، بہن بھائی، بیٹے، سب کے درمیان اس وقت صورتحال یہ پہنچ چکی ہے۔ بیٹا ماں باپ کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، بیٹی ماں باپ کے ساتھ جھوٹ بولتی ہے، ٹیچرز کے ساتھ جھوٹ بولے جاتے ہیں، بزنس مین بزنس کے اندر جھوٹ بولتا ہے۔ اب اسی طرح تمام معاملات دیکھیں، جو ملاوٹ ہے، دو نمبری ہے، ہیرا پھیری، آپ دیکھ لیں سوسائٹی کے اندر کس لحاظ تک پہنچ چکی ہے۔ ان تمام چیزوں کے بعد اگر ہم گلہ کریں کہ محنت زیادہ کی ہے اور جو ریٹرن ہے وہ کم ہوا ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ تو جائزہ لے گا آپ کی محنتوں کا۔ آپ نے محنت کرنے کے لیے، دیکھیں، ہر انسان کے جسم کے اندر اتنی انرجیز ایک سیم نہیں ہوتی، عقل کا لیول سیم نہیں ہے، رزق کا لیول سیم نہیں ہے، دنیا کے اندر حسن کا لیول سیم نہیں ہے، کلر الگ الگ ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اپنی استطاعت کے مطابق سٹرگل سٹارٹ کرنی ہے۔ اس کے لیے صرف آپ کو نیت صاف رکھنی ہے کہ آپ پوری نیت کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اس کام کو سٹارٹ کریں۔ آپ دیکھیں بہت سے لوگ ہیں دنیا کے اندر، وہ سڑکوں کے اوپر سوتے تھے، ارب پتی ہوئے، انہوں نے کامیابی حاصل کی دنیاوی لحاظ سے، کچھ نے دین کے لحاظ سے، کچھ نے دین اور دنیا دونوں کے لحاظ سے کامیابی حاصل کی۔ اب اللہ پاک آخر پہ فرماتا ہے کہ یہ کہ تمہارے پروردگار ہی کے پاس پہنچنا ہے، اینڈ یہی ہے، اور آخری منزل جو ہے انسان کی وہ اللہ ہی ہے۔ اب آپ نے اس آیت کو، ان آیات کو اچھی طرح سمجھ لینا ہے، پھر نیت کو صاف کرنا ہے، اور اللہ کا نام لے کر آپ نے کوئی بھی کام جو ہے آپ کا، جو آپ کو سوٹ کرتا ہے وہ سٹارٹ کر دیں، اس کے اندر محنت کریں، اللہ پاک اس کے اندر برکت ڈالے گا۔ فرسٹ یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے۔ سیکنڈ، اس کی محنت کا جائزہ لیا جائے گا۔ تھرڈ، تیسرے نمبر پر پھر اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فورتھ، یہ کہ تمہارے پروردگار کے پاس ہی پہنچنا ہے، اور یہ سب سے حوصلہ افزا بات ہے۔